جا رہے ہیں ایک راستے سے، دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک اجتماع ہے، کچھ لوگ جمع ہیں، آپس میں چیمو گوئیا، آپس میں بات چیت۔ سرکار غوث پاک نے پوچھ لیا یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ 4-5 لوگ کھڑے ہو کر کے کہیں تیز آواز میں بات کریں، راستہ چلتا ہوا آدمی روک کے پوچھ لیتا ہے کہ باجرہ کیا ہے۔ سرکار غوث پاک نے پوچھ لیا کیوں کھڑے ہیں لوگ؟ کسی نے کہا تھا سرکار یہاں 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا۔ سرکار غوث پاک آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے پوچھا ان دونوں سے تم جھگڑ کس بات پر رہے ہو؟ جھگڑنے والوں میں ایک مسلمان ہے اور دوسرا عیسائی، ایک مسلمان دوسرا عیسائی، دونوں جھگڑ رہے ہیں۔ غوث پاک نے پوچھ لیا جھگڑنے کی وجہ؟ تو مسلمان نے کہا تھا سرکار میں اس لیے جھگڑ رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی افضل ہے۔ عیسائی نے کہا میں اس لیے جھگڑ رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی افضل ہے۔ دونوں اپنے نبی کی افضلیت بیان کر رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے پوچھا تھا مسلمان سے تم بتاؤ تم جو کہہ رہے ہو تمہارے نبی افضل، تمہاری دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا مسلمان سرکار میری دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا، محبوب اگر تمہیں پیدا نہ کرتا تو زمین کا فرش بھی نہ بچھاتا، محبوب اگر تمہیں پیدا نہ کرتا تو آسمان کا شامیانہ بھی نہ لگاتا۔ اور اے آقا یہ فرمان ہے اللہ رب العالمین کا کہ اے محبوب اگر تمہیں پیدا نہ کرتا تو اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں فرماتا۔ تو میرا دعویٰ اس لیے ہے میرے نبی افضل ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات کو میرے نبی کے صدقے میں پیدا کیا ہے، اور جب جو صدقے میں پیدا ہوا ہو وہ افضل نہیں ہو سکتا بلکہ جس کے صدقے میں پیدا ہوا ہو وہ افضل ہے۔ سن لی دلیل سرکار غوث پاک نے مسلمان کی۔ اس کے بعد کہا تھا عیسائی سے تم بتاؤ تمہاری دلیل کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میری دلیل یہ ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو یہ کمال عطا کیا کہ میرے نبی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ میرے نبی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تو مردوں کو زندہ کرنے والا زیادہ افضل ہے۔ دونوں کی دلیلیں سنی سرکار غوث پاک نے، اور اس کے بعد کہا تھا عیسائی سے عیسائی یہ مسلمان جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی نبی کا کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں، یہ مسلمان جس نبی کا امتی ہے اسی نبی کا میں بھی امتی ہوں۔ اور اے عیسائی یہ بتا میں کوئی نبی تو نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا میں رسول تو نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا میں مطمئن ہے؟ کہا بالکل مطمئن۔ سرکار غوث پاک نے کہا تھا یہ جس نبی کی بات کر رہا ہے میں اس نبی کا امتی ہوں، اسی نبی کا خون ہے میری رگوں میں، چل مجھے لے کے چل کسی قبر کے پاس، چل لے کے کسی قبر کے پاس۔ پہنچ گئے قبرستان، عیسائی بھی موجود ہے، مسلمان بھی موجود ہے، اور صرف دونوں ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے وہ سب کے سب موجود ہیں۔ ایک ہنگامہ برپا ہے اس جگہ پر کہ آج ہونے والا کیا ہے۔ قبر کے پاس کھڑے ہیں، 200 سال پرانی قبر ہے، 2 سال نہیں 200 سال پرانی قبر ہے، کھڑے ہیں قبر کے پاس۔ میاں 2 سال پرانی قبر ہو آدمی نشان بھول جاتا ہے اور اس کے اندر کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں ہوتا ہے۔ غوث پاک کھڑے ہیں، 200 سال پرانی قبر ہے، اور غوث پاک نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا اے عیسائی سن لے میں نبی بھی نہیں ہوں، میں رسول بھی نہیں ہوں، آج میں اس مردے کو زندہ کروں گا۔ اور کہا تھا تم باذن اللہ، تاریخ بتاتی ہے غوث پاک کا اتنا فرمانا تھا 200 سال پرانی قبر پھٹتی ہے، مردہ زندہ ہو کے قبر کے باہر آتا ہے، اور مردہ جب باہر آیا تو عیسائی نے کہا تھا اے عبد القادر میں مان گیا کہ جس نبی کے امتی کا یہ عالم ہے تو اس امتی کے نبی کا عالم کیا ہوگا۔ عبد القادر ہاتھ آگے بڑھاؤ، کلمہ اسلام پڑھا کے مسلمان۔ نعرہ تکبیر۔